السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی اس کے جھوٹ کے متعلق کہ معاذ اللہ جس طرح وہ ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹی نبوت تو دور کی بات وہ ایک عام انسان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے تو اس کو جھوٹا کہا ہی ہے، جدید سائنس بھی اس کو جھوٹا ڈکلیئر کرتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹا شخص ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یعنی دنیا کا سب سے ملعون شخص وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج ہم ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا شخص تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اور جدید سائنس جھوٹے شخص کے متعلق کیا بیان کرتی ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا نہ کوئی امتی نبی، نہ کوئی بزوری نبی، نہ کسی اور قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جو شخص نبی علیہ السلام کے بعد اس بات کو کلیم کرے گا کہ وہ معاذ اللہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دجال ہے۔ آئیے اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی اس کے چند جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ جھوٹ نمبر 1، مرزا قادیانی لکھتا ہے اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان کی حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی۔ یہ روحانی خزائن شہادت القرآن اس کا صفحہ 337 پر مرزا یہ بات لکھتا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہرگز موجود نہیں ہے، اور بخاری شریف تو کیا پوری سایہ ستہ میں بھی اس حدیث کا وجود ثابت نہیں کر سکتے۔ مرزا کا جھوٹ نمبر 2، لکھتا ہے کہ تاریخ کو دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ یہ پیغام صلح میں صفحہ نمبر 27 پر، اور روحانی خزائن میں صفحہ نمبر 465 جلد 23۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی نے یہ ایک صاف کھلا جھوٹ بول کر اپنی کذبیت میں مزید 4 چاند کا اضافہ کیا ہے۔ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جھوٹ نمبر 3 میں مرزا لکھتا ہے چشمہ معرفت صفحہ نمبر 386 پر، اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 299 جلد 23، کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! تاریخ دان لوگ تو درکنار، کسی ایک مورخ کی تحریر میں بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ جھوٹ نمبر 4،
مرزا لکھتا ہے کہ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی پیش گوئیاں پوری ہوتی جس میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، نمبر 2 وہ اس کو کافر قرار دیں گے، نمبر 3 اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے، اور نمبر 4 پہ لکھتا ہے کہ وہ اس کی توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ آگے لکھتا ہے سو ان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی، اس کو 40 حصہ 3 صفحہ نمبر 7 اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 میں صفحہ 404 پر لکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید یہاں مرزا نے بہت بڑا جھوٹ لکھا ہے، کیونکہ یہ تحریر نہ تو کسی قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ مرزا قادیانی نے یہاں جی بھر کر جھوٹ بول کر اپنے کاذب ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ جھوٹ نمبر 5، مرزا قادیانی نے ہندوستان کے کرشن کنیہا کو نبی ثابت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء پردازی کی، اور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا، اس کا نام کہنا تھا، یعنی کنیہا جس کو کرشن کہتے ہیں۔ یہ ضمیمہ چشمہ معرفت صفحہ 10 روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 382 پر مرزا نے لکھا ہے۔ حالانکہ اس قسم کی حدیث ان الفاظ کے ساتھ بالکل کسی صحیح ستہ کی کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے۔ اب جھوٹ بولنے کے متعلق مرزا قادیانی کے خود فتاوے جو ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولنے والوں کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ کنجر دو ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ شانہ حق جلد 2 صفحہ 60 پر لکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتا ہے جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے، حقیقت الوحی صفحہ 602 پر یہ بات لکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، حاشیہ صفحہ 24 پہ 40 نمبر 3 میں۔ آگے لکھتا ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا، چشمہ معرفت صفحہ 222 پر یہ لکھتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر لکھتا ہے کہ جھوٹ الخبائث ہے، یہ اشتہار مرزا تبلیغ رسالت جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 28 پر لکھتا ہے۔ آخر پر لکھتا ہے کہ ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے، ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ ضمیمہ براہین احمدیہ عیسیٰ پنجم اور روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 292 پر لکھتا ہے۔ یعنی خود ہی اس چیز کا مصداق ہوا کہ وہ کتوں، سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ مرزا قادیان کے جھوٹ پر ہر خاص و عام پر اظہر بنی شمس ہیں، اور اس کے جھوٹ کے متعلق فتاوی جات بھی سب سے زیادہ اسی پر فٹ بیٹھتے ہیں۔ اب ہم جھوٹ بولنے کے جو سائنسی نقصانات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ ایک جھوٹا شخص تھا، اسلام نے ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یا اسلام نے ہی اس کو مردود اور کاذب نہیں کہا، بلکہ جدید سائنس بھی اس کو جھوٹا اور دماغی طور پر بیمار شخص کہتی ہے۔ سب سے پہلے ٹروتھ تھراپی کی رپورٹ ہم پیش کرتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کی جسمانی اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اس امر کا انکشاف برطانیہ میں ٹروتھ تھراپ سے شائع ہونے والی ایک خصوصی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جھوٹ بولنا انسان کی صحت کو متاثر کرتا ہے، خاص طور پر جھوٹ بولنے والی خواتین بے خوابی کا شکار ہوتی ہیں، اور یہی کیفیت اگر بڑھ جائے تو السر کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر امتیاز صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹ سے امراض دل اور ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جھوٹ کا اثر امراض دل کے ساتھ ساتھ اعصابی نظام پر بھی ہوتا ہے۔ اعصابی نظام کے بگڑنے سے ذہن بگڑ جاتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے اعصابی اور ذہنی نظام دونوں میں خلل تھا۔ عادی جھوٹ بولنے والے کی نفسیاتی اور جسمانی مشینری کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان پر مسلسل چوٹیں پڑتی رہتی ہیں۔ اس تخریبی عمل سے یہ دونوں مشینریاں بگڑ جاتی ہیں۔ پھر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بدل ہی گیا ہے، اور یہی ذہنی بگاڑ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شنائڈر کی ریسرچ۔ جرمنی کے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شنائڈر نے 4 سال ریسرچ کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے کہ صرف جھوٹ بولنے کی عادت ہی امراض دل پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صحت اور ہومیوپیتھی صفحہ 64 پر اور 65 پر ڈاکٹر R.A. امتیاز لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ امراض دل کا باعث بنتا ہے، اب ایک نئی تحقیق یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک نئی مرض الزائمرز نام سے دریافت ہوئی ہے۔ یہ مرض بھی جھوٹ بولنے والوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اس کی علامات بڑی عجیب سی ہیں کہ مریض اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں کو بھول جانا مرزا بشیر احمد قادیانی ابن مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ آپ یعنی مرزا قادیانی کو اس بات کا بہت کم علم ہوتا تھا کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب یا کوئی اور بزرگ مجلس میں کہاں بیٹھے ہیں، بلکہ جس بزرگ کی ضرورت ہوتی تو خصوصاً جب حضرت مولوی نور الدین صاحب کی ضرورت ہوتی تو آپ فرمایا کرتے کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، حالانکہ اکثر وہ پاس ہی ہوتے تھے۔ یہ سیرت المہدی عیسیٰ سوئم صفحہ 56 پہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سیر کو جاتے ہوئے آپ کسی خادم کا ذکر غائب کی صیغہ میں فرماتے تھے، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا تھا، اور پھر کسی کے جتلانے پر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ وہ شخص آپ کے ساتھ ہے۔ سیرت المہدی حصہ 2 صفحہ 77 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور تو اور مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھا رہا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، مندرجہ اخبار الحکم قادیان، جلد 5 صفحہ 40 پہ۔ جھوٹ کی تردید اور سچ کی تائید میں جو ہدایات ہمیں دین قیم نے فراہم کی ہیں، ان کی نظیر دوسرے مذاہب میں ملنا ناممکن ہے۔ اسلام نے جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، اس جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ حق سے ہٹ جانے کی طرف لے جاتا ہے، اور حق سے ہٹ جانا آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا، ایک کاذب اور ایک دجال شخص تھا۔ نہ صرف کہ اسلام نے اس کو جھوٹا کہا ہے، بلکہ جدید سائنس بھی اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابع داری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔